بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آیت الکرسی کی جو میں نے تلاوت کی، اب اس میں دیکھیے کہ مخلوقات کا علم اور اللہ کے علم کو مقابلے میں لائے ہیں۔ قرآن مجید فلسفیانہ اصطلاحات اور علم کلام کی اصطلاحات میں بات نہیں کرتا، بات اپنی کر دیتا ہے واضح، لیکن سادہ الفاظ میں فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو بھی کچھ تمام مخلوقات کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، جو ان کے لیے غیب ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ان کے لیے حاضر اور شاہد ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، لیکن جملہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی بھی شے کا احاطہ نہیں کر سکتی سوائے اس کے جو اللہ خود چاہے۔ یہ ہے در حقیقت وہ باریک فرق۔ اگر یہ سامنے رہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو اپنی ایک موٹی سی بات ہے کہ اگر علم میں اور حضور کے علم میں کوئی فرق نہ ہو تو پھر نبوت چے معنی دارت، نبوت کے معنی کیا ہوئے پھر؟ یقیناً حضور کو غیب کا علم دیا گیا، وہی مانا کہ آنے والی خبریں حضور نے دی ہیں۔ یہ تمام جو احادیث کی کتابوں میں کتاب الملاحم اور کتاب الفتن یہ ساری پڑھیے، یہ خبریں دے رہے ہیں حضور آنے والے دور کی، مستقبل کی خبریں۔ مستقبل غیب ہوتا ہے، مستقبل جو ہے وہ شہادہ میں تو نہیں ہے، حاضر میں تو نہیں ہے، غیب ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ حضور نے فرشتوں کو دیکھا، حضور نے جنت کو دیکھا، حضور نے دوزخ کو دیکھا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں۔ تو لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول، اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر مطلع نہیں فرماتا سوائے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے۔ جس کو چاہے جتنا علم جو ہے غیب کا عطا کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اپنے اختیار سے تو کسی بھی مخلوق کے پاس کوئی ایک شمع برابر بھی علم نہیں ہے۔ جو بھی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔